وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں یہ کہ تم نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں اس چیز کا خوف ہو کہ کافر تمہیں پریشان کریں گے۔ ان الکافرین، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ قصر کسے کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھنا، اس کو قصر کہتے ہیں۔ اور یہ تب آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا سفر شرعی ہو۔ اور سفر شرعی کسے کہتے ہیں کہ 3 منزل کا فاصلہ آپ نے طے کرنا ہو، جس کا اندازہ 77.5 کلومیٹر سے کیا جاتا ہے۔ اتنی مسافت کا جب آپ کا ارادہ ہو اور آپ اس ارادے سے اپنی بستی، اپنے شہر، اپنے قصبے کی حدود سے باہر نکل جائیں، جیسے ہی باہر نکلیں گے تو قصر کا حکم شروع ہو جائے گا، اور جب تک آپ اس مطلوبہ شہر میں پہنچ نہیں جاتے اس وقت تک آپ نے سفر میں قصر کرنا ہے۔ اور جب اس شہر میں پہنچ گئے تو اب آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر وہاں جاتے ہی آپ مقیم بن جائیں گے۔ اگر اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو اس شہر میں جا کر بھی آپ مسافر ہی رہیں گے۔ تو اس میں 4 رکعت والی جو 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، وہ 2 پڑھنی ہیں، وتر پورے پڑھنے ہیں۔ اور اگر جلدی ہو سفر میں، جیسے کہ راستے میں رکتی ہے گاڑی اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے آدمی رکتا ہے نماز کے لیے، تو وہاں تو آپ سنتیں نہ پڑھیں، لیکن جب آپ مقام پر پہنچ جائیں تو وہاں بہتر ہے کہ آپ سنتیں ادا کریں۔ تو بہرحال یہاں ارشاد فرمائے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، بلکہ ضروری ہے کہ تم قصر کرو۔ اور یہ قصر کا حکم وجوبی ہے۔ اگر کوئی دل میں یہ خیال لائے کہ جی دل نہیں مانتا، ہم تو اب تک ظہر 4 ہی پڑھتے آئے ہیں، اب میں 2 پڑھوں، تو بھئی دل کیسے نہیں مانتا؟ 4 بھی تو اللہ کے کہنے سے پڑھتے تھے نا، اب اس کو 2 بھی اللہ کے کہنے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اس نیت سے کہ مجھے زیادہ ثواب ملے 2 کی بجائے 4 پڑھے سفر میں ظہر کی رکعتیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح جیسے کوئی ثواب کی غرض سے فجر کی 2 رکعت کی بجائے 4 پڑھ لیں جان بوجھ کر، جیسے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہاں آگے ارشاد فرمائے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں پریشان کریں گے، تو بظاہر اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ تم نے قصر تب کرنی ہے جب کافروں کی پریشانی کا خطرہ ہو، حالانکہ قصر تو ہر سفر کے اندر آپ نے کرنی۔ تو یہ اصل میں قید لگائی ہے ایک خاص قسم کے قصر کے بارے میں، اور وہ خاص قسم کا قصر کیا ہوتا ہے کہ مسلمان 2 جماعتوں میں منقسم ہو جائیں، ایک جماعت امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے اور پھر دشمن کے سامنے چلی جائے، پھر دوسرا جو طائفہ، دوسرا جو گروہ ہوگا وہ امام کے پیچھے آ جائے، اور پھر وہ 1 رکعت یعنی دوسری رکعت امام کی ہوگی اور اس طائفے کی پہلی رکعت ہوگی، تو وہ 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھ لیں، پھر دونوں طائفے اپنی اپنی ایک جو رہی رکعت ہے اس کو ادا کر لیں۔ یہ جو خاص قسم کا قصر ہے، یہ چونکہ دشمن کے مقابلے میں کرنا ہے، اس لیے یہاں قید لگی ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن تمہیں پریشان کرے گا۔ اس کا بیان اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان صحابہ کرام میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کو نماز پڑھائیں۔
تو فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَهُ، اب چونکہ دشمن سامنے ہے، اب نماز کا بھی وقت ہو گیا، اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سارے نماز کے اندر مشغول ہو جائیں، تو ظاہری بات ہے دشمن تو اس موقع کے انتظار میں ہوگا، وہ حملہ کر دے گا۔ تو اس کی بھی صورت یہ بنائی کہ مسلمانوں کی جو فوج ہے، لشکر ہے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، اور دوسرا حصہ وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو۔ اب وہ جو آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز کے لیے آیا ہے، چونکہ قصر پڑھ دی ہے تو آپ علیہ السلام نے کل 2 رکعتیں پڑھا، تو ایک رکعت یہ ایک گروہ آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑھے، جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہو جائے تو دوسرے سجدے سے اٹھے تو یہ طائفہ وہ چلا جائے دشمن کے سامنے، اور یہ نماز میں ہے اور نماز میں شمار ہو رہا ہے، اور ان کے اس چلنے سے یہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ چلے جائے دشمن کے سامنے، ہتھیار لگائے ہوئے ہیں، کلاشن کوفیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور جو دوسرا گروہ تھا وہ آ جائے اور وہ دوسری رکعت امام کی دوسری ہوگی، ان کی پہلی ہوگی، وہ پڑھ لے۔ اب آپ علیہ السلام تو دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے، تو اب یہ اپنی جو ایک رہی ہوئی رکعت تھی اس کو پڑھے گا اور واپس دشمن کے سامنے چلا جائے گا، اور پہلا طائفہ آ کر وہ اپنی دوسری رکعت جو رہ گئی تھی اس کو ادا کر لے گا۔ یہ ترتیب سکھائی گئی ہے اور اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ اور جیسے ہی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں اس کے پڑھنے کی اجازت تھی، حکم تھا، اسی طرح اب بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ اگر ایسے حالات بن جائے اور پڑھنی پڑ جائے تو پھر صلاۃ الخوف کا طریقہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكُمْ، ان میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ وہ آپ کے پیچھے آ جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ سنبھال لے، اسلحہ ساتھ ہوگا۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی آپ علیہ السلام کے پیچھے پہلی رکعت پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو آپ کے پیچھے چلا جائے، یعنی کہ پیچھے دشمن کے سامنے چلا جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسرا گروہ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے بچاؤ اور اپنا اسلحہ وہ ساتھ رکھیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو اتار کر رکھیں، وہ ساتھ رکھیں۔ تلوار ہے تو وہ تلوار ہاتھ میں پکڑے رکھیں۔ یہ اس کی ترتیب۔ اگلی جو ترتیب میں نے عرض کیا وہ احادیث سے ثابت ہوتی ہے، وہ تفصیل ذکر کر دی گئی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر چاہتے ہیں کہ لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ تم غافل ہو جاؤ، عن أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پھر وہ سب مل کر ایک ہی مرتبہ تم پر حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور تم پر کوئی حرج نہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی، او کنتم مرضیٰ، یا تمہیں کوئی بیماری ہو یعنی کوئی تکلیف ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو، یعنی کہ بھاری جو اسلحہ ہے وہ اتار کر رکھ دو۔ وخذوا حذرہم، اور ضروری بچاؤ کا سامان یعنی ضروری اسلحہ وہ پھر بھی اپنے پاس رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اہانت والا، رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ جیسے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں، کیونکہ آپ علیہ السلام جب موجود ہوں تو پھر تو کسی اور کو امام بننا جائز ہی نہیں تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں تو یہ حکم تھا، اب بھی یہ حکم موجود ہے۔ لہذا اگر کوئی دشمن کے مقابلے میں ایسی صورتحال پیش آ جائے، یا کوئی شیر آ گیا اور اس کو ہٹانے کے لیے وہاں لوگ گئے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی، یا کوئی اسلحہ ہے یا کوئی بھی ایسی شکل اگر اب بھی بن جائے تو صلاۃ الخوف کا حکم اب بھی باقی ہے۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی آتی ہے ذہن میں کہ دیکھیں، دشمن سامنے ہے اور جنگ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، اس حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ترتیب بدل دی گئی، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ ایسے بیکار میں گھروں میں بیٹھے، موبائل پر بیٹھے، گپ شپ میں بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ جو نماز
دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں جس کی معافی نہیں دی گئی ہے تو وہ گھروں میں موبائلوں یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹروں پر بیٹھ کر چھوڑنے کی اجازت ہے یا دکانوں پر بیٹھ کر چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سفری نماز استاد زور اشار شام واجبات سارے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، باجماعت تو جس امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے اگر وہ مقیم ہے تو پھر اس کی ابتدا میں جاتے ہی آپ کے ذمہ 4 رکعت فرض ہو گئے، چاہے آپ اتحیات میں ملیں، اتحیات میں شرکت کی ہے تو پھر بھی آپ نے جب کھڑے ہو کر پڑھنی ہے اپنی نماز تو وہ 4 رکعتیں پڑھیں، کیونکہ آپ نے مقیم امام کی اقتداء کرنا اور اقتداء کرتے ہی پوری نماز آپ پر